بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے؟ کیونکہ دنیا کے 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے کہ اس پکار میں کتنی برکت چھپی ہے۔ یاد رکھیں کہ اذان کے لغوی معنی ہیں خبردار کرنا، اطلاع دینا اور باقاعدہ اعلان کرنا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے پوری بستی کے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کامیابی کی پکار بلند ہو چکی ہے۔ اذان کے کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، بلکہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک گہری وجہ اور حکمت ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانیے کہ جب فضاؤں میں اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ یہ دراصل رب تبارک و تعالی کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر فوراً ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں یا شور شرابہ بند کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ صرف آواز کم کرتے ہیں مگر اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے، جو کہ اصل مقصد ہے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو دنیاوی کام میں مشغول کر لیتے ہیں، یا کسی سے باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر اذان پر توجہ نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پکار ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، اس غفلت سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے خاص کام ہیں جو اگر آپ اخلاص کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی اور پریشانی ختم ہوں گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس پر عمل کرنے سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی اور سکون ملے گا۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں تو یہ بڑی نیکی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ انجانے میں غلط کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ہم آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ اسے غور سے سنیں۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، لیکن اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں
ضرور بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوگا جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان مخصوص الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو باقاعدہ خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب دنیا چھوڑ کر مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یاد رہے کہ ہر فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے، اور یہ شعار اسلام ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو خود بخود معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کی بستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار مدینہ اور صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو صبح کے وقت ضرور اذان سنتے اس بستی والوں کا اندازہ لگا لیتے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہاں مسلمان ہی رہتے ہیں، اس لیے ان پر حملہ نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا اور تمہارے 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر حوارین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم ثواب تو صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس کا 2 گنا اجر ہے۔ پیارے ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر چھوٹے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اسے صحیح طریقے سے دہراتے نہیں، جو کہ محرومی ہے۔ تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے اگر دہرا لیں تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو اگر مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا تو سوچو کہ جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم غفلت کر کے کیا کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی بے شمار فائدے ہیں، وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے ایک عام اعلان ہے، جبکہ اصل عبادت تو نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن اذان سن کر دنیا چھوڑ کر نماز میں مشغول ہونا ہی اصل میں اذان کا عملی جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرانا بہت ہی مستحسن اور اجر والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخی دکھانے والے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں، اور وہ بدقسمت جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھیں۔ پیارے ناظرین، اب جان لیں کہ زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ سننے والا بھی دہرائے، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کی جگہ صدقت و بررت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور پھر وہ مسنون دعا پڑھیں جو یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات
یعنی دعا کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا اور اسے میری سفارش نصیب ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 126 ہے۔ اس لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا، کیونکہ یہ گھڑی رد نہیں ہوتی۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا ضرور کریں گے۔ اس لیے جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی دنیاوی کام کر رہے ہوں اسے احتراماً وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان کی آواز آ جائے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کو بھی عارضی طور پر روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیں تاکہ اذان کا حق ادا ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو شروع میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی مختلف رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی مبارک الفاظ سنائے۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی بلند آواز سے ان الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو آج پوری دنیا میں فجر سے عشاء تک ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں میں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان دیا کرتے تھے ان کا مرتبہ اور رتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی تمام چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری ہر مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اس لیے اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ کو کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہذا جب بھی اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے دنیا داری چھوڑ کر اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو انہیں اس کے لیے قرعہ بھی ڈالنا پڑے تو وہ خوشی سے ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں چرانا اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ یاد رکھو جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں اکیلے ہوا کرو تو وہاں بھی نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے چاہے وہ جن ہو، انسان ہو یا زمین کی کوئی دوسری مخلوق ہو، وہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا اذان دینے والے کا رتبہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اس قیمتی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر
آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی نیکی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ایک شیئر کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی کسی بھٹکے ہوئے کو نیکی کی طرف راغب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔